اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ آپ کو کیا معلوم کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جی ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ مقرر نہ کیا گیا ہو۔ بس چاہیے کہ انسان دیکھے کس چیز سے بنا ہے۔ وہ ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے سے نکلتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو لوٹانے پر دوبارہ قادر ہے۔ جس دن سارے راز ظاہر کیے جائیں گے اس دن نہ کسی کا زور چلے گا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ طارق ہے، مختصر اس کی تفسیر ہے۔ ایک دو باتیں اس میں بہت زیادہ اہم ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے شروع میں آسمان کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، طارق، اور بعض لوگوں نے، کسی نے کہا ستارے سے مراد زحل ستارہ ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اسے کوئی بھی ستارہ مراد ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں کوئی خاص کیا گیا ہے کہ اسے فلاں ستارہ مراد ہے، فلاں ستارہ۔ ستاروں والے جو ہے نا حساب لگاتے ہیں ستاروں سے، وہ کہتے ہیں اس ستارے سے مراد فلاں ستارہ، کسی نے کوئی مراد لیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے خود تفسیر فرمائی ہے، النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی بھی ستارہ ہو سکتا ہے۔ یہ قسم ایک قسم ہوتا ہے، ایک اس کا جواب قسم ہوتا ہے۔ جواب قسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ قسم کیوں اٹھائی ہے، کہ کون سی ایسی اہم بات ہے جس کی وجہ سے پیچھے اتنی قسمیں کھاتے آ رہے ہیں، وہ جواب قسم ہوتا ہے۔ اب وہ جواب قسم یہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک ہر جی پر ایک محافظ مقرر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا محافظ فرشتہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے مصیبتوں سے اور تکلیف دینے والی چیزوں سے، ہر چیزوں سے۔ اللہ پاک نے جو اس کے لیے مقدر نہیں کی ہوتی انسان کے لیے، ان سے ان کی جو مقدر کی ہوئی ہیں اس میں فرشتہ بھی بے بس ہے، وہ تو اس کو پہنچ کر رہیں گی، اور وہ مقدر بھی اسی وجہ سے کی ہوتی ہیں، اس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک حدیث سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے 108 فرشتے مقرر ہیں۔ 108 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے 8 فرشتے مقرر کیے ہوئے۔ وہ انسان پر آنے والی تکلیف کو اس سے ایسے دور کرتے ہیں جیسے شہد کے برتن کے اوپر مکھیاں آتی ہیں تو ان کو کسی کپڑے کے ذریعے اڑایا جاتا ہے، مکھیوں کو ہٹایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تفسیر قرطبی میں لکھی ہے۔ تو کتنا اللہ پاک جل شانہ جو ہے حفاظت کا انتظام، اللہ پاک نے اتنا سیکورٹی کا انتظام ہے ہر بندے کے ساتھ۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ اس کے ہر جوڑ کی حفاظت کرتے ہیں، ہر جوڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک تو پاکی، خاص طور پر پاکی اور دعاؤں کا اہتمام۔ اچھا، جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا، یہ بات ہمارے درس سے متعلق تو نہیں ہے، میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو فرشتے چونکہ نورانی مخلوق ہے تو وہ سارے رک جاتے ہیں، بدبودار والی جگہ پہ، شرم و حیا والی جگہ پہ جہاں بدن ننگا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں جاتے، کپڑے اتارتے ہیں جب، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حفاظت کی تو ضرورت ہے، کیونکہ یہی تو موقع ہے شیاطین کو اچکنے کا۔ شیاطینوں کو موقع ملتا ہے کہ انسانوں کو اچک لیں، ان کو نقصان پہنچائیں، اب فرشتے تو ہیں نہیں، اسی موقع پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور خواتین پر ان کا اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے، پاکی کا خیال نہیں رکھتی۔ تو اس لیے اس حالت میں کیا کرنا ہوگا جب فرشتے بھی سائڈ پہ ہو گئے ہیں؟ اللہ نے پھر بھی سیکورٹی کا انتظام کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔
اب ایک دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جب انسان کپڑے اتارے تو کون سی دعا پڑھے؟ اس کو نہانے کی دعا بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو ایک دعا ہے، بالکل آسان ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب جہاں پر یہ حدیث میں کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے نا کپڑے اتارنے کی، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ دعا انسان پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک پردہ اترتا ہے، آ کر انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو فرشتے تو نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کا غیبی نظام پھر بھی حرکت میں ہے۔ تو ان دعاؤں کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ یہ تو بڑے دور کی بات ہے، بس سائنسی باتوں پر زور رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو ہم معمولی سمجھیں، ایسا نہ کریں۔ بالکل یہ ہمارے ایک حصار، ایک قلعہ ہے ہمارے چاروں طرف، معوذتین کو صبح و شام پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعائیں بتلائی ہیں ان کو پڑھنا۔ بڑے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی پوری تباہ ہو گئی، لیکن بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا چلانے والے، موٹر سائیکل گرا وہ سارا جو ہے ٹوٹ گیا، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، لیکن چھوٹی سی رگڑ آئی بس چلانے والے کو۔ حفاظت تو اللہ پاک نے کرنی ہے۔ اب گاڑی کے مقدر میں تھا تباہ ہونا، بس اوقات نقصان ہو بھی جاتا ہے، دعا پڑھنے کے باوجود اس کے اندر بہتری ہوتی ہے، فیوچر میں بہتری ہوتی ہے، دنیا میں بہتری ہوتی ہے، آخرت میں بہتری ہوگی۔ تو اس کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم نے اپنے حفاظتی انتظامات پورے کرنے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں۔ صبح گھر سے نکلیں، شام کو نکلیں، دشمن انسانوں کی شکل میں، جنات کی شکل میں، ہر شکل میں دشمن، ہمارے بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے حفاظت کے لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ اس لیے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جی کے لیے ایک محافظ مقرر ہے، فرشتہ بھی مقرر ہے، جب فرشتہ نہ ہو تو دعائیں مقرر ہیں۔ اور فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ کس چیز سے بنا ہے۔ اب آخرت کی طرف اللہ پاک جل شانہ جو ہے توجہ دلا رہے ہیں، دیکھیے یہ بنا کس چیز سے ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکنے والے پانی سے بنا ہے۔ دافق کہتے ہیں کود کر نکلنے والا، جوش سے نکلنے والے پانی سے، اس سے مراد نطفہ ہے، ایک نطفے سے بنا ہے۔ اب وہ نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نطفہ جو ہے وہ پیٹھ اور سینے سے نکلتا ہے۔ عام مفسرین نے تفسیروں کے اندر اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے وہ نطفہ، اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، سینے کی ہڈیوں سے، سینے چھاتی سے نکلتا ہے۔ لیکن یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی خاص نہیں کیا گیا، تو یہ دونوں کے ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل مقصود یہ کہ پورے جسم کو نچوڑ کر جو ہے وہ نطفہ نکلتا ہے۔ یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، سائنس بھی سمجھتی ہے، اور میڈیکلی طور پر بھی ہمیں ہر لحاظ سے بتلایا گیا ہے کہ پورے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ایک خون ایسا نہیں کہ خوراک کھائی اور خون بنا اور ڈائریکٹ اسے نطفہ بن گیا، بس چھٹی ساتویں جگہ پر جا کر جو ہے وہ نطفہ بنتا ہے، حدود بنتے ہیں، سب سے انسان کے پورے جسم کی طاقت کو، پٹھوں کو، ہڈیوں کے گودے کو نچوڑ کر جو ہے پھر اس سے جو ہے وہ نطفہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا غیبی نظام انسان کے جسم میں حرکت کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمایا من بین الصلب، اصل جو یہاں پر لکھا گیا ہے تفسیروں کے اندر، اصل جو اس کا منبع ہے نا نطفہ کا، وہ دماغ ہے، دماغ ہے۔ دماغ ریڑھ کی ہڈی کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ جو ہے سینے کی ہڈیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس لیے یوں سمجھے کہ انسان کے ایک جو پیچھے کا سب سے اہم حصہ تھا اللہ نے اس کو ذکر کر دیا، یعنی انسان کی ریڑھ کی ہڈی، صلب کہتے ہیں پشت کو، ریڑھ کی ہڈی کو، اور والترائب کہتے ہیں چھاتی کو۔ آگے کے حصوں میں سے سب سے جو ہے وہ عظیم حصہ جو تھا وہ سینہ تھا، اس کو اللہ پاک نے ذکر کر دیا۔ مطلب یہ بتانے کا ہے کہ پورے جسم کو نچوڑ کر جو ہے نا وہ نطفہ نکلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے پیٹھ سے، ریڑھ کی ہڈی سے اور سینے سے۔ یہ نطفے سے اللہ پاک فرما رہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب آگے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، جب ہم ایک نطفے سے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ قیامت آئے گی، دوبارہ بھی ہمارے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جب پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، وہ قیامت کا دن کون سا ہوگا جس دن سارے راز کھل جائیں گے۔ دنیا میں تو بڑے چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں نا، اب میری باتوں کا کسی کو نہیں پتا، ہم میں سے کسی کی باتوں کا کسی کو نہیں پتا۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو ہم نے گناہ کیے جو ہمیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی ساری زندگی ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے، یا جس وجہ سے بھی ہم اس کو مجبوری کی وجہ سے، بے عزتی سے ڈر کی وجہ سے ہم اسے چھپا کے رکھتے ہیں کہ میری اس خامی کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔
تو یوم تبلی السرائر، وہ تو دن ہی ایسا ہوگا کہ راز سارے کھلیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، نہ کوئی زور چلے گا نہ کوئی مددگار چلے گا۔ دنیا میں تو چل جاتا ہے زور، پیسہ چل جاتا ہے، طاقت چل جاتی ہے، دھمکی دھونس چل جاتا ہے، وہاں کچھ نہیں چلے گا، کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، پھر اللہ پاک جل شانہ اسی صورت میں دوسری مرتبہ پھر قسم کھائی، قسم ہے آسمان کی جو لوٹانے والا ہے، یعنی بار بار بارش برستی ہے، قسم ہے آسمان کی جو بار بار لوٹانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، جب کونپل نکلتی ہے نا، بارش برستی ہے، ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کوئی بھی بیج ہم زمین کے اندر ڈالیں، جب وہ نکلتا ہے نا باہر، زمین پھٹتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ابھری ہوئی ہوتی ہے، ہل چلا ہوتا ہے نرم ہوتی ہے، ابھری ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے 1-2 دن کے بعد جو ہے نا یہ پودا نظر آ جائے گا، پھر وہ نظر آنے لگ جاتا ہے، 2-3 دن کے بعد اس کی کونپل نکلتی ہے، سفید سی ہوتی ہے، پیلے سے رنگ کی، ایسا ایسا دھوپ پڑتی ہے تو وہ سبز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی کو بیان کیا۔ والارض ذات الصدع، ایسی زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے، یعنی کونپل نکلتی ہے تو وہ پھٹتی ہے۔ یہ دونوں قسمیں کھانے کے بعد پھر جواب قسم، انہ لقول فصل، قیامت کا جو فیصلہ ہے، جو قیامت کا دن ہے وہ فیصلہ کن ہے، اٹل حقیقت ہے، دو ٹوک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہو، قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، قیامت ضرور برپا ہوگی۔ وما هو بالہزل، وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، قیامت کو ہنسی مذاق نہ سمجھا جائے، ہنسی مذاق نہیں ہے، ہر وقت انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ مکر کرتے ہیں، داؤ لگاتے ہیں، داؤ لگانا، واکید کیدا، میں بھی داؤ لگا رہا ہوں۔ کافر دنیا کے اندر داؤ لگا رہے ہیں، اپنے رازوں کو چھپا رہے ہیں، اپنے چکروں کے اندر ہیں، نہ ماننے والے، جو قیامت پر جن کا یقین کمزور ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے داؤ کے اندر ہیں، اپنے چکروں کے اندر ہیں، ان چیزوں کے اندر ہیں۔ لیکن جو ہے اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ میرا بھی ایک داؤ ہے۔ انسانوں کے داؤ تو وقتی طور پر ہے نا، وہ ختم ہو جائیں گے، ہر بندہ جو ہے نا وہ چھپائے رکھتا ہے، داؤ کے اندر، چکر کے اندر ہوتا ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، ان کا عقیدہ ہے، باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے کہ تقیہ کیا جائے، چھپایا جائے اپنے مذہب کو، اپنے کفر کو چھپایا جائے، اسلام کو ظاہر کیا، تقیہ ان کے عقائد کے اندر شامل ہے۔ تو یہ کوئی اختلافی بات نہیں میں کر رہا، نام لینا مقصود نہیں ہے، بات آیت کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا کہ اپنے کفر کو چھپاؤ، مسلمانوں پر اسلام ظاہر کرو، اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ ظاہر کرو، تو یہ عقیدہ بنایا ہوا لوگوں نے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ کرتے رہیں مکر جو کرنے، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں، ایک دن میں سارے راز کھولوں گا۔ فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت ہے، پھر میرے پاس آئیں گے تو ان کے سارے راز کھلیں گے، پھر ساری ان کی حقیقت جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ سورۃ طارق جو ہے وہ ہماری آج مکمل ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، بالخصوص ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار بہت سے بھائیوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں بچے بوڑھے خواتین جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین جب موت کا وقت ہے خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، یا ارحم الراحمین ضرورت مندوں کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، یا ارحم الراحمین ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ پورے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حاضرین مجلس، سننے والے، دیکھنے والے جتنے دوست احباب ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما،
ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔